بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کہاں تلاش کرتے ہو؟ وہ تمہیں خود دعوت دیتا ہے دن میں 5 مرتبہ، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپلز پر بات کریں گے۔ معزز سامعین، جن کو جاننا اور اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان عادتوں کو ہر کامیاب انسان اپناتا تھا اور ہر وہ انسان اپناتا ہے جو کامیاب ہوا ہے، اور وہ انسان اپنائے گا جو کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یہ 7 عادتیں آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ 7 عادتیں آپ کی بہت مدد کریں گی۔ نمبر 1، بی پرو ایکٹیو اینڈ ری ایکٹیو۔ پرو ایکٹیو بنیے، نہ کہ ری ایکٹیو۔ ہر انسان ان 2 اقسام میں سے ایک قسم کا ہوتا ہے، پرو ایکٹیو یا ری ایکٹیو۔ ری ایکٹیو یہ لوگ سمجھتے ہیں زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا دوسروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جیسے کہ ان کے والدین انہیں مارتے جھگڑتے ہیں تو اس میں سے ان کے والدین کا قصور ہے، نہ کہ ان کا۔ اگر اس دفعہ فیل ہوتے ہیں تو اس میں بورڈ کا قصور ہے، نہ کہ ان کا۔ اگر وہ غریب ہیں تو اس میں حکومت کا قصور ہے، نہ کہ ان کا۔ اور اگر ان کو کوسنے کے لیے چیز نہ ملے تو سمپل قسمت کا قصور کہہ دیتے ہیں، نہ کہ ان کا۔ یہ لوگ زندگی میں 100% ناکام ہوتے ہیں۔ کامیابی ان سے اسی طرح دور بھاگتی ہے جیسے چوہے بلی کو دیکھ کر۔ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں پرو ایکٹیو۔ یہ لوگ ہر طرح کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ اگر ان کے مارکس اچھے نہیں آئے تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ اگر ان لوگوں کو ان کے والدین نے جھگڑا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ کس کی غلطی کے باعث ہمارے والدین نے ہمیں جھڑکا۔ اور اس عادت کے لوگ ہر قسم کی ذمہ داری خود پر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ان لوگوں کی زندگی میں آ رہا ہے اس سب کی ذمہ دار یہ خود ہیں۔ دوسری طرف ری ایکٹیو عادت کے لوگ جو سارے کا سارا قصور دوسروں کا نکالتے ہیں، اور اکثر وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ گندا ہے، یہاں کے لوگ گندے ہیں، یہاں پر یہ برا ہو رہا ہے، یہاں پر یہ برا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کامیاب لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انجام کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا۔ معزز سامعین، ہم میں سے 95% لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آخر یہ کام کر کیوں رہے ہوتے ہیں۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آخر یہ پڑھ کیوں رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جہاز سمندر میں اتر گیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا اس نے جانا کہاں ہے۔ وہ ہوا کے دباؤ کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج نہیں تو کل وہ دن آ ہی جائے گا جب وہ جہاز کسی گڑھے میں گر جائے گا یا کسی طوفان کے منہ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کوئی کام کرو تو اس کا انجام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آیا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کامیاب لوگوں کی تیسری عادت ہے اہم کام پہلے۔ معزز سامعین، ہماری زندگی میں 4 قسم کے کام ہوتے ہیں جن کو ہمیں کرنا ہوتا ہے، لہٰذا پہلا ہوتا ہے ارجنٹ اور اہم، یعنی وہ کام جنہیں فوری طور پر کرنا ہے اور وہ ضروری بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر کام آتے ہیں غیر ارجنٹ لیکن اہم، مثلا اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے جانا، یہ تو اہم ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے، ہم اسے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کام آتا ہے ارجنٹ لیکن غیر اہم، ایسے کام فوری کرنے ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ موویز، ڈرامہ، سانگز وغیرہ۔ اور اس کے بعد کام آتے ہیں غیر ضروری، غیر اہم۔ معزز سامعین، یہ کام نہیں ہوتے، یہ وقت چوسنے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناکام کرتی ہیں، جیسا کہ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ۔ اپنے کاموں کو چیک کرو، وہ ان میں سے کن پوائنٹ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر وہ پہلے 2 پوائنٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں کرو، اگر آخری 2 سے ملتے ہیں تو انہیں کم سے کم کرو، بلکہ بہت زیادہ کم کر دو، انہیں ٹائم دینا بند کر دو۔ کامیاب لوگوں کی چوتھی عادت، وہ ہر وقت جیت سوچتے ہیں۔ معزز سامعین، جب بھی ہم کسی کام کا یا فیلڈ میں جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے انسان کو ہرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچپن سے ہی ہم یہی دیکھتے ہیں اور یہی سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ جب ہم میچ دیکھتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ جب دوسرا ہارے گا تو ہم جیتیں گے،
جب ہم جیتیں گے تو دوسرا ہارے گا. لیکن یہی فارمولا ہم اپنی زندگی میں لگاتے ہیں تو ہم اپنی شخصیت پر کالا دھبا لگا دیتے ہیں. ہمیں جیت سوچنا چاہیے جس سے دوسرے کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو. آپ کسی کی بات غور سے سنو اور دیکھو آخر وہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ غور کرو کہ آپ کیا چاہتے ہو, اور پھر کچھ ایسا پلان کرو کہ جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے بندے کو بھی فائدہ ہو. معزز سامعین, کامیاب لوگوں کی 5ویں عادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں پھر اپنے بارے میں سمجھاتے ہیں. معزز سامعین, جب ہم کسی انسان کی بات کو سنتے ہیں یا وہ ہمیں بتاتا ہے تو ہم اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر بات کچھ غلط ہے تو ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. گھریلو لڑائی کی 80% وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو گھر میں کوئی بول رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سنے سمجھے بغیر اسے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. نہ وہ آپ کی بات سنتا سمجھتا ہے اور نہ آپ ان کی بات کو سنتے سمجھتے ہیں. یا پھر کچھ ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ آپ کسی شاپ پر سائیکل لینے جاتے ہو, دکاندار کو کہتے ہو کہ مجھے ایک سائیکل دکھاؤ. دکاندار آپ کو بہت اچھی موٹر سائیکلیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں سائیکل مانگ رہا ہوں, یہ موٹر سائیکل دکھا رہا ہے. اسے بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں اسے اتنی اچھی موٹر سائیکلیں, خوبصورت موٹر سائیکلیں دکھا رہا ہوں اور یہ سائیکل مانگ رہا ہے. لڑائیوں کی زیادہ وجہ یہی ہوتی ہے. آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بول رہا ہو تو آپ خاموش ہو کر سنتے رہیں اور اس کو ایسا محسوس کروائیں کہ آپ اس کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں. کامیاب لوگوں کی 6ٹھی عادت ہوتی ہے اتحاد. معزز سامعین, آپ نے یہ بات کہیں نہ کہیں تو سنی ہوگی کہ 1-1-11 ہوتے ہیں, یعنی ایک آدمی ایک ہوتا ہے, اگر 2 مل جائیں تو وہ 11 کے برابر ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر اس بات کو ہمارے شاعر مفکر فخر پاکستان علامہ محمد اقبال کیا خوبصورت فرماتے ہیں, ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یعنی اپنی ملت, اپنے لوگوں سے مل جل کر رہ, ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھ, پھر وہ ایک درخت کی مثال دیتے ہیں. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ درخت پر خزاں کا موسم چل رہا ہو تو اور درخت کی ایک شاخ آپ ہو, کبھی اس چیز کو سوچ کر درخت پر خزاں ہے اس سے الگ مت ہونا, بلکہ اس کے ساتھ جڑا رہے تاکہ جب بہار آئے تو بھی بہار کے مزے لے سکے. لیکن اگر تم درخت سے کٹ جاتے ہو تو ممکن نہیں کہ کبھی بھی تم پر بہار آ سکے. اس ساری سٹوری کا ایک ہی مطلب ہے کہ مل جل کر کام کرو. مان لو کہ میں اور آپ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں. اسکول میں بریک ہو چکی ہے, آپ کی جیب میں 40 روپے ہیں اور میری جیب میں 20 روپے ہیں, اور برگر اسکول کی مزیدار چیز ہے. اور یہاں ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مفکر صاحب کی بات مانے تو اگر ہم دونوں پیسے ڈال کر برگر خرید لیں تو اس کو آدھا آدھا کر کے کھا لیں گے. اور اگر علامہ محمد اقبال کی بات کو نہ مانیں گے تو اپنے منہ میں برگر کی بجائے پانی لیے پھریں گے. عقل مند وہی ہوتا ہے جو مل جل کر رہتا ہے. کامیاب لوگوں کی 7ویں عادت کہ اپنی آری کو تیز کرو. یہ بات سن کر اکثر لوگ ایسا کہیں کہ ہمارے پاس آری موجود نہیں ہے. تو معزز سامعین, یہ اس آری کی بات نہیں ہو رہی. آپ اس ایگزامپل سے سمجھنا کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کسی بھی حال میں مجھے ایک سافٹ ویئر بنا کر دو, لیکن آپ کو سافٹ ویئر بنانا نہیں آتا, آپ کو چیلنج مل گیا, تو یقیناً آپ اپنے پاس موجود لیپ ٹاپ, موبائل, کمپیوٹر کو اوپن کر کے ٹرائی کرنا شروع کر دیں گے. سافٹ ویئر بنانے کے ساتھ ہی موجود ایک بندہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ سافٹ ویئرز بنانے سے پہلے آپ سافٹ ویئر سیکھ لیں, اور آپ اسے جواب دیتے ہو کہ نہیں میرے پاس سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. معزز سامعین, اب شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ میں ایسا تو نہیں کرتا, لیکن معزز سامعین یقین مانیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے ہیں. ہم 5 منٹ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. ہمیں اپنے آپ پر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. آج کی اچھی بات. معزز سامعین, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہمیں ان کی زندگی احکامات ماننے چاہیے, تو پھر ہماری کامیابی دونوں جہاں میں. اگر آپ کو
میری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے رائے دیں۔ ہمارے اس چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ والسلام۔